اچھا جی، آپ کو ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ، یہ وہ صحابی ہیں جو آخری دور کے اندر جب اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا تو حج کے موقع پر ایمان لائے، اور اللہ کے نبی کی جب ہاتھوں میں ہاتھ دیا بیعت ہونے کے لیے، تو یہ باپ دادائی پشتی بہت امیر قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بہت زیادہ امیر تھے۔ تو جب اللہ کے نبی سے بیعت ہوئے تو آخری دور میں ایمان لا کے مسلمان ہو گئے جریر بن عبداللہ۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اور میرے لیے ایک عربی نسل کا عمدہ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ خادم بازار گئے، جب خادم بازار گئے تو انہوں نے گھوڑا دیکھا، بہت خوبصورت لگا، اور جس کا گھوڑا تھا اس سے ساحل سے بات چیت کر کر اس گھوڑے کی قیمت کو طے کیا۔ وہ 400 کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا جو خادم تھے میں 300 دوں گا۔ اس نے خوشی خوشی ان کو وہ گھوڑا عنایت کر دیا۔ شریعت کے اندر اجازت ہے کہ آپ کی جو بھی چیز ہے، چاہے وہ آپ کو 100 روپے کی ملی ہو، چاہے وہ آپ کو 2 روپے کی ملی ہو، آپ چاہیں تو اس کو 1 روپے کا بیچیں، آپ اپنی 100 روپے والی چیز کو چاہیں تو 2 روپے کا بیچیں۔ نقصان بھی کر سکتے ہیں آپ، نفع بھی کما سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ تو وہ گھوڑا انہوں نے خوشی خوشی خریدا، ایجاب و قبول ہوا، اور شرعن اعتبار سے یہ بات طے ہو گئی۔ اب وہ گھوڑے کی قیمت دینی تھی، تو فرمایا اب محل چلیں اور میں محل سے حضرت سے آپ کو اس کی قیمت کے پیسے ادا کروا دیتا ہوں۔ جب محل گئے تو جریر بن عبداللہ کے پاس ان کے خادم کہ حضرت اقدس آپ نے کہا تھا کہ عمدہ نسل کا گھوڑا میرے لیے خرید کے لاؤ، تو میں نے خرید لیا، آپ انہیں 300 دینار دے دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا جریر بن عبداللہ نے کہ ذرا ہمیں گھوڑے کی زیارت تو کرائیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے لیے آپ لے کر آئے تو میں دیکھوں تو صحیح ماشاءاللہ سے کیسی چیز آپ نے پسند کی۔ جب گھوڑے کو دیکھا، اوہ ہو، تو وہ میرے بات کے لبے لباب میں مقصود میں نے شروع میں آپ کو یہ چیز بتلائی تھی کہ وہ عربی نسل کا بہت عمدہ گھوڑا تھا، اور جریر بن عبداللہ امیر خاندان سے ان کا تعلق تھا بچپن سے لے کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی تمام اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو ان کا تو نصیب ہی کھل گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ یہ کون سا گھوڑا کتنے کا ہے۔ تو باپ دادی پشتی بہت امیر تھے، تو فرمایا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ فرمایا یہ اس ساحل کا ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا۔ فرمایا بھئی آپ سے کتنے کا انہوں نے خریدا؟ فرمایا حضور 300 کا۔ فرمایا خوشی خوشی خریدا؟ فرمایا جی میں نے خوشی خوشی ان کو یہ 300 دینار کا دیا، میں 400 مانگ رہا تھا، انہوں نے 300 لگا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی لے جاؤ۔ تو تقدیر کی بات ہے، انہوں نے فرمایا دیکھو سبحان اللہ، صحابہ ہیں بھائی، صحابہ کے ذرے کے برابر بھی میں اور آپ کیا دنیا کی تمام ولی کتب ابدال غوث پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا میرے دوست کیا یہ اچھا ہو میں آپ کو 400 دے دوں؟ وہ ہل گیا کہ یار خادم نے تو 300 میں بات طے کی تھی اور حضرت اقدس 400 دے رہے ہیں۔ فرمایا کیا یہ اچھا ہو میں آپ کو 500 دے دوں؟ کیا یہ اچھا ہو میں آپ کو 600 دے دوں؟ تو وہ بیچارہ افسردہ سا ہو گیا، نا امید کے بادشاہ لوگ ہیں، اور بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا کیا بھائی یہ 300 بھی نہ دے تو ان سے کون بحث کر سکتا ہے۔ فرمایا حضور میرے لیے تو 400 بھی بہت ہے۔ فرمایا کیا یہ اچھا ہو میں 700 دے دوں؟ تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ بیچارہ بالکل ہی افسردہ ہو گیا کہ یہ میری غربت کا کہیں مذاق نہ اڑا رہے ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو وہ اتنا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسائٹمنٹ میں چلا گیا کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ انسان کے حاشیے میں بات، ظاہر سی بات ہے نبی کی ذات سے تو منتقل ہو سکتی ہے، لیکن انسانی فطرت بخیل ہوتی ہے، سخاوت کو سیکھنا پڑتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے آل اللہ کے ساتھ چل کر، تو یہ پڑھنے سے نہیں آتی، یہ سیکھنے سے آتی ہے۔ تو فرمایا ان کو 800 دینار دے کے روانہ کیا جائے۔ اچھا جی، انہیں 800 دینار دے دیے گئے۔ تو خادم نے پوچھا حضور میں تو یہ 300 کا لایا تھا، آپ نے انہیں 800 کیوں دیے؟ تو فرمایا بڑے درد سے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے فرمایا تھا جریر من غش فلیس منا، جب تک زندہ رہو گے کسی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ تو میں اپنے نبی کو قیامت کے دن کس طرح بتلاتا کہ میں نے تو آپ کے اس امتی کو دھوکہ دے دیا، کیونکہ فرمایا وہ چیز 300 کی نہیں تھی، وہ چیز 800 کی تھی۔ حتیٰ کہ شریعت کے اعتبار سے اگر وہ 300 میں بھی خریدتے، خدا کی قسم تو گنہگار نہیں تھے، لیکن یہ چیز اس چیز کی ترجمانی کرتی کہ شریعت، میرے نبی فرماتے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، چاہے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن سامنے والے کو آپ کی ذات سے فائدہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی
تبلیغ کا مقصود یہی ہے کہ ساری انسانیت کو، سارے غیر مسلموں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانا، اور پورے عالم کے تمام مسلمانوں کی فکر کرنا کس طرح یہ 100% اللہ کو راضی کرنے والے اعمالوں میں لگ جائے۔ یہ ہے تبلیغ کا غم، یہ ہے فکر، یہ ہے نوحہ، اور یہ ہے تبلیغ کی درد بھری فریاد۔ کیونکہ جو داعی ہوتا ہے اس کی مثال طبیب کی ہے، اور جو مدعو ہوتا ہے مریض، وہ تو مریض ہے، اور داعی طبیب ہے، اور طبیب اگر مریض سے نفرت کرے گا تو بھائی علاج کیسے کرے گا؟ تو یہ جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم ایمان سے نوازے، یہ فکر دے دیے، تو میرے دوست سارے عالم کے اعمال ایک طرف، میرے نبی نے فرمایا سارے عالم کے اعمال ایک طرف، اور میرے نبی والے غم کی فکر ایک طرف، تو ساری دنیا ایک طرف، اور میرے نبی کی فکر پر یہ ساری دنیا نہیں پہنچ سکتی۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے یہ غم، یہ فکر، یہ نوحہ نصیب فرما دیا، تو قسم ہے اس پاک ذات کی عزت قبضے میں میری جان ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ابو حریرہ سے کہ ابو حریرہ، عبد الرحمن بن عوف اگر 1 مہینے تک بھی مدینے والوں کی ضیافت کرتا رہے تو تمہاری اس فکر تک نہیں پہنچ سکتا جو وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رہے تھے۔ اور آپ نے فرمایا ابو حریرہ آپ مسجد نبوی میں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو بس فکر میں بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تو مدینے والوں کی ضیافت کر رہے ہیں، آپ کھانے کے لیے نہیں گئے؟ سارا مدینہ ان کے گھر پر کیا ہے، کھانے کی دعوت ہے، ضیافت ہے، اکرام ہے، تو آپ نہیں گئے؟ فرمایا میں مسجد نبی میں یا رسول اللہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ کس طرح ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے، قیامت تک کا آخری آنے والا انسان اللہ کو راضی کرنے والے اعمالوں میں لگ جائے بس۔ تو میرے نبی نے فرمایا ابو حریرہ واللہ العظیم اگر عبد الرحمن بن عوف 1 مہینے بھی مدینے والوں کی ضیافت کرتا رہے میرے دوست تو تمہاری اس فکر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اس درد کی فکر کے اندر صرف 1 گھڑی کر لے، اور 1 گھڑی روایتوں سے 5 سے 10 منٹ کی ہوتی ہے، فرمایا جو یہ 5 سے 10 منٹ کی فکر کر لے ایک کونے میں بیٹھ کے کس طرح ساری انسانیت یا اللہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے، تو فرمایا اس کو اللہ رب العزت 60 سے 70 سالہ بے ریائی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتے۔ کون شخص ہے جو اس چیز کا دعویٰ کر سکے کہ میری عبادت میں ریاکاری نہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا کتب ابدال غوث بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہمیں کیا پتہ نہیں اللہ نے قبول فرمائیے یا مردود فرمائیے، یہ تو اللہ ہی جانتے، تو خاتمے پہ پتہ چلے گا۔ لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں جو اس غم کے اندر، میری اس فکر کے اندر کہ سارے عالم کی انسان کے درد اس کے سینے میں ہو، تو فرمایا اللہ پاک اسے 60 سے 70 سالہ بے ریائی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتے۔ تو میرے دوست عبد المعیز، اللہ پاک تمہارے جان میں، مال میں، اولاد میں خوب ترقی عطا فرمائے، اور تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمائے جو میرے اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔